السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم مائع مستعمل کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس سے وضو اور غسل کرنا کیسا ہے۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر چونکہ اب مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، وضو کرتے وقت ہمارے جسم سے جو پانی بہہ کر کسی برتن میں چلا جائے گا تو وہ پانی چونکہ وہ استعمال شدہ ہو کر گرا ہے تو اس لیے اب اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا ناخن یا بدن کا کوئی حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہو جان بوجھ کر یا بغیر کسی ارادے کے داہ در داہ سے کم پانی میں پڑ گیا تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ داہ در داہ سے مراد وہی ہے کہ 100 ہاتھ لمبائی اور چوڑائی ہو یا پھر اس تالاب کی جو میجرمنٹ ہے وہ 225 اسکوائر فٹ ہو۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ داہ در داہ سے کم پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا تو وہ بھی مستعمل ہو جائے گا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پانی میں پڑ جائے تو حرج نہیں، دھلے ہوا ہاتھ پڑ جائے تو پھر حرج نہیں ہے، بے دھلا ہوا نہیں ڈلنا چاہیے۔ حائضہ حیض والی حیض سے یا نفاس والی نفاس سے پاک تو ہو چکی ہو مگر ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس کے جسم کا کوئی حصہ دھونے سے قبل اگر پانی میں پڑ گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ جو پانی کم از کم داہ در داہ ہو وہ بہتا پانی میں شمار ہوگا اور جو داہ در داہ سے کم ہو وہ ٹھہرے پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ عموماً واش روم کے ٹب یا گھریلو استعمال کے ڈول، بالٹی، پتیلی یا لوٹے وغیرہ جو ہیں وہ داہ در داہ سے کم ہی ہوتے ہیں تو ان میں بھرا ہوا پانی ٹھہرے ہوئے پانی کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی کہ پانی ہمارا بے وضو اگر ہمارا ہاتھ ڈل جائے گا تو وہ مستعمل ہو جائے گا۔ اگر بضرورت ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا کہ ضرورت کے طور پہ مثلاً دیگ یا کسی بڑے مٹکے یا کسی بڑے ڈرم میں پانی ہے اور اسے جھکا کر پانی نہیں نکال سکتے، نہ ہی کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکال لیں، تو ایسی مجبوری کی صورت میں بقدر ضرورت بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکال سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر اب ضرورت کے طور پہ ہم نے اپنا ہاتھ ڈالا ہے تو پھر اب یہ مستعمل نہیں کہلائے گا۔ پانی میں بے دھلا ہاتھ پڑ گیا یا کسی طرح مستعمل ہو گیا اور چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو جتنا مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ مقدار میں اچھا پانی اس میں ملا لیا جائے تو پھر سب کام کا ہو جائے گا۔ یعنی کہ کسی بھی طرح اگر کوئی پانی مستعمل ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وضو غسل کے لائق بنا دیں تو ہمیں چاہیے ہوگا کہ اس سے زیادہ مطلب جتنی مقدار میں مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ مقدار میں ہم جو مطلق پانی ہے یعنی صاف پانی ہے اس کو ہم ملا لیں گے تو پھر یہ وضو اور غسل کے لائق ہو جائے گا۔ مستعمل پانی چونکہ پاک ہوتا ہے اگر اس سے ناپاک بدن یا کپڑے دھوئیں تو پھر وہ پاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وضو اور غسل نہیں کر سکتے مستعمل پانی سے، لیکن ناپاک بدن اگر آپ نے پاک کرنا ہے تو ہو جائے گا، اسی طرح ناپاک کپڑے کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، یہ تو تھے مستعمل پانی کے احکام۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم مزید احکامات جانیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔